أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رؤوف حسین آپ کی خدمت میں حسب خواہش جناب غلام یزدانی صاحب کنوینر محافل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری آپ کی خدمت میں آج کا عنوان اور مقرر صاحب کا تعارف پیش کر رہا ہوں. آپ جناب مستر مجاز صاحب سے بخوبی واقف ہیں. انہوں نے ہماری کئی نشستوں کو اہم عنوانات سے مخاطب کیا ہے. موصوف آج اپنے خود کے تجویز کردہ عنوان اور مغان حجاز تجزیاتی مطالعہ سے استفادے کا موقع دے رہے ہیں. ہماری آج کی یہ 704ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. ابھی آپ نے حافظ و قاری محمد عرفان احمد صاحب کی خوش الحان خیرت کلام پاک جس کا آغاز ہوا. میں علی جناب مستر مجاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. ارے امتیاز صاحب کا ہے بھئی یہ آج تشریف لائیں. آپ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میری سادگی ستم ہو کہ ہو وعدے بے حجابی. ستم ہو کہ ہو وعدے بے حجابی. کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. کوئی بات صبر میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا.
وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں تیرے عشق کی۔ اس کا ارمغان حجاز کا آخری باب شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بیاران طریق، یعنی راستے کے جو ساتھی ہیں ان سے خطاب ہے۔ طریق تصوف کی بھی اصطلاح ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تمام یاران طریق سے مخاطب ہیں کہ آؤ اب اس امت کا جو کام ہے اس کو ہم پورا کریں، بیا تاکاری امت بسازیم، آؤ کہ ہم اس امت کا کام پورا کریں۔ قمار زندگی مردانہ بازیم، زندگی ایک طرح سے قمار خانہ ہے، تو زندگی کے قمار خانے میں ہم سب ہیں، لیکن اس بازی کو مردانہ وار ہم کھیلیں۔ وہی اقبال کا طریقہ جلالی ہے کہ ہم کو اس زندگی کے جد و جہد میں مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ حسب روایت قدیم ملا پر تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چناؤ نالی مندر مسجد شہر کی مسجد میں ایسی نالہ کشی کریں کہ دل در سینے ملا گدازیم، کہ ملا کے سینے میں دل بھی پگھل جائے۔ ملاؤں پہ اور صوفیوں پہ اقبال نے بڑی تیکھی تنقید کی ہے، تو اس چیپٹر کا ایک ابتدا بھی وہ ایسی ایک ربائی سے کر رہے ہیں کہ آؤ کہ اس امت کا کام ہم سنبھالیں، اس کے حالات کو سازگار کریں، اور یہاں یا اس زندگی کا جو قمار ہے، جو جوا ہم کو کھیلنا ہے، اس کو مردانہ وار کھیلیں، ہمت سے مقابلہ کریں، زندگی کی جتنی آزمائشیں ہیں ان کو بھگتیں، اور پہلے اس کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد شہر میں ایسی نالہ کشی کریں کہ جس کے سوز سے، درد سے، کرب سے سینے میں جو ملا کا دل ہے وہ گداز ہو جائے۔ یہ کہہ کے یہ اس باپ کی ابتدا کرتے ہیں۔ پھر وہ اسی شاہین کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلندر جو ہے وہ جرہ باز آسماں ہے۔ وہ دیکھیے جرہ باز یعنی آسمانوں کا ایک طرح سے معراج کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے لیے زمین اور یا آسمان کوئی چیز نہیں ہے، جرہ باز آسماں ہے۔ ببال او سبق گردد گراہا، بال کے معنی پر کے ہیں، یہ بال نہیں، پھر بال جبریل ہے، یعنی جبریل کا پر،
تو اس کے پروں پر گراں بھی صبر ہلکا ہو جاتا ہے، سبک ہو جاتا ہے۔ قلندر جو آسمان میں ذرہ بازی کرتا ہے، آسمان کی اڑانیں بھرتا ہے، اس کے بازوؤں پر گراں بھی سبک ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فضائے نیلگوں نخچیر گاہش، نخچیر شکار کو کہتے ہیں، نخچیر گاہش، شین مانے اس کا، شین ضمیر ہے جو اس کی طرف پلٹتی ہے، یعنی قلندر کی طرف۔ فضائے نیلگوں، یہ جو نیلی فضا ہے وہ اس کا میدان ہے گویا کہ یہاں وہ شکار کھیلتا ہے۔ نمی گردد بگرد آشیاں، آشیاں نے گرد نہیں گھومتا، وہ آشیاں تو بناتا ہی نہیں نا، وہ آشیاں تو نہیں بناتا، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، تو کہا ہے بالی جبریل میں۔ اور اچھا اشارہ شاہین پر جو نظم چھوٹی سی اس میں کہ وہ اس نے یہی کہا ہے کہ نمی گردد بگرد آشیانہ، کہ شاہی آشیانہ نہیں بناتا۔ فضائے نیلگوں میں اس کی اڑان ہے، اس کی پرواز ہے، اور فضائے نیلگوں ہی میں وہ اپنا شکار بھی کھیلتا ہے۔ تو ایک طرح سے جرأت کا درس دے رہے ہیں وہ، کہ آشیانے میں قید ہو کے نہیں رہنا ہے، بلکہ نہ صرف میدان میں بلکہ آسمانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہی خیال پلٹ پلٹ کے وہ پیش کرتے ہیں، نئی اصطلاح میں، نئے استعاروں میں، نئی علامتوں میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ قلندر کو ایک استعارہ بنا لیا ہے کہ وہ آسمانوں میں ذرہ بازی کرتا ہے، شکار کھیلتا ہے، سبک اس کے گراں اس کے لیے سبک ہے، یعنی مشکلات بھی اس کے لیے آسان ہیں، اور فضائے نیلگوں اس کی شکار گاہ ہے، اور وہ آشیانے کے گرد گھومتا نہیں رہتا۔ دوسری بائی زجانم نغمے اللہ ریخت، کون؟ یہ قلندر، یہ قلندر جو ذرہ باز آسماں ہے، جو آسمان میں شکار کھیلنے والا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ میری جان میں اس نے نغمہ اللہ ڈال دیا، ریخت یعنی ریختن ڈال دیا ہے، اس نے میری جان میں ایک نغمہ اللہ ڈال دیا ہے۔ چگردد از رخت ہستی چار سوری، گرد کی طرح اس نے ہستی کی جو گرد ہے، رخت ہستی، ہستی کا جو لباس ہے، اس نے چار سو بکھیر دیا ہے۔ چگرد از رخت ہستی چار سو ریخت، گرد ہستی کو اس نے چار سو پھیلا دیا ہے۔ جان کی اس کو فکر نہیں ہوتی، جب آتا ہے جنگ پہ آتا ہے، جہاد پہ جاتا ہے، تو اس کو جو ہستی کی جو گرد ہے اس کو چار سو بکھیر دیتا ہے، کیونکہ اس کی جان میں نغمہ اللہ رہتا ہے۔ چگرد از رخت ہستی چار سو ریخت، بگیر از دست من سازی کے تارش، میرے ہاتھ میں جو ساز ہے اس ساز کو میرے ہاتھ سے لے لے، کہ اس کا تار، کہ تارش معنی تار ساز، ساز کا جو تار ہے اس کا تار، بگیر از دست من سازی، میرے ہاتھ سے یہ ساز چھین لے، یہ لے لے، کہ اس کے تار میں کیا بات ہے؟ سوزی زخم چوں اشکم فروریخت، کہ سوز نغمہ سے میرے اشک گر رہے ہیں۔ کیسی شاعری ہے دیکھیے، کہ سوز نغمہ سے جو میں نغمہ چھیڑ رہا ہوں، یعنی مطلب یہی جو ان کی اپنی اقبال کی شاعری ہے کہ سوز نغمہ
کہ میرے سوز نغمہ سے چوں اشکم فرو ریخت، میرے آنسو کی طرح وہ گر رہا ہے، اس کے تار سے نغمہ۔ اپنے بارے میں کہتے ہیں جو اشک اندر دل فطرت تپیدم، میں آنسو کی طرح فطرت کے دل میں تپا رہا ہوں، تپتا رہا ہوں، آنسو کی طرح۔ آنسو گرم جیسے ہوتا ہے، اس کی رعایت سے کہتا ہے تپیدم۔ جو اشک میں آنسو کی طرح دل فطرت میں تپا رہا ہوں، تپیدم دا چشم ہو رسیدم، ماشاء اللہ، تپیدم تاب چشم ہو رسیدم، میں تپا رہا ہوں۔ کیوں تپا رہا ہوں؟ تاکہ میں اس کی آنکھ تک پہنچوں۔ تاب چشم ہو رسیدم، میں اپنی محبوب کی آنکھ تک پہنچوں۔ تپیدم تاب چشم ہو رسیدم، درخش من ز مژگانش تواں دید، یعنی کہتے ہیں کہ میری درخشانی، درخش من یعنی میری درخشانی، میری چمک دمک، ز مژگانش تواں دید، اس کی مژگان میں دیکھنا چاہیے، دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ میں دل فطرت میں تپا ہو کر اس کی آنکھ تک پہنچ گیا ہوں، اشک بن کر اس کی آنکھ تک پہنچ گیا ہوں، اور اب میری درخشانی اس کی مژگاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ مژگانش تواں دید کہ من برگے کاہے کم چکیدم، کہ میں گھاس کی پتی پہ نہیں گرتا، شبنم گھاس کی پتی پہ گرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا اشک ہوں کہ جو میں اس کی آنکھوں میں ٹپکتا ہوں۔ ٹپک کا شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے کہا ہے اس میں بانگی درام میں ایک جگہ، تو میں پروانے کی آنکھوں سے گویا کہ میں جو ٹپکتا ہوں، تو جو میرے آنسو کی درخشانی ہے وہ اس کی مژگاں پر دیکھی جا سکتی ہے، محبوب کی، جو ہی محبوب ہے اس کی مژگاں پر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ میں گھاس کی پتی پر نہیں ٹپکتا، یعنی میں اتنا فقیر چیز نہیں ہوں، میرا آنسو اتنا حقیر و فقیر نہیں ہے، میں تو اس کی آنکھ میں پہنچ جاتا ہوں، کیونکہ میں مثال اشک فطرت کی دل میں تپتا ہوں، جو اشک اندر دل فطرت تپیدم، میں کوئی ایسی معمولی گری پڑی چیز نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو دل فطرت میں تپا رہا ہوں، اور تپتے 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 تپیدم تاب چشمہ رسیدم، یہاں تک کہ اس کی آنکھ میں پہنچ گیا ہوں، اور میری درخشانی، میری تابانی، میری چمک دمک اگر دیکھنا ہی ہے آپ کو تو اس کی مژگاں پر دیکھیے، ز مژگانش تواں دید کہ من برگ کاہے کم چکیدم، کیونکہ میں برگ کاہ پر کم ہی گرتا ہوں، تقریباً نہیں گرتا کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی روائی میں کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ سب پی لیے تھے انہوں نے، کہا ہے نا ایک جگہ کہ میں نے بہت کچھ علم حاصل کیے، لیکن میں دیکھا کہ اس کا کچھ خاص حاصل نہیں ہے، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، دل میں باقی ہے ابھی تک درد و کرب، تو وہ نے کہا کہ اب یہ نہیں ہے،
علوم شرق و غرب سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ علوم شرق غرب میں کیا ہے؟ فلسفہ ہے، منطق ہے، بس تمام مادی سائنس ہے۔ تو کہتے ہیں مرا از منطق آیت بوئے خامی، منطق سے مجھے خام نظر آئی۔ منطق ایسی چیز ہے کہ اب دن کو رات ثابت کیا جا سکتا ہے، رات کو دن ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں منطق سے مجھے ایک بوئے خامی آتی ہے۔ منطق ایک خام علم ہے۔ یہ سب ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح، انہوں نے پڑھ لیے تھے سارے علوم شرق پر، پڑھ کے کہا کہ مجھے منطق سے آئی بوئے خامی، دلیل او دلیل ناتمامی، اس کی دلیل ناتمامی کی دلیل ہے، ناتمام دلیل ہے، پختہ دلیل نہیں ہے، ناتمامی کی دلیل ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب وہ اس کو رد کر رہے ہیں، منطق کو رد کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے ہمارے واسطے؟ منطق اور فلسفے کو آپ نے رد کر، فلسفہ بھی منطق سے بہت جڑا ہوا ہے۔ جو تھوڑا بہت فلسفہ آپ نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ منطق اور فلسفے کا رشتہ بڑا قریبی ہے، یہ رشتہ داری بڑی قریب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منطق سے مجھے خامی کی بو آتی ہے، خام کاری ہے، اس سے کوئی پختہ کاری نہیں ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ ایک ناتمام دلیل ہے، ناپختہ ہے، ڈہ جانے والی ہے۔ پھر کس سے؟ اب اس کے بعد وہ اپنا راز کھولتے ہیں، میرے اوپر تمام جو بند در تھے وہ کھول دیے، برویم بستہ درہارا کشاید، میرے اوپر تمام جو دروازے بند تھے منطق سے نہیں کھلے، فلسفے سے نہیں کھلے، اور دوسرے علوم سے نہیں کھلے۔ کس نے کھولے مجھ پہ دروازے؟ پھر بند دروازے۔ کہتے ہیں برویم بستہ درہارا کشاید، میرے چہرے پر یعنی میری نظر کے سامنے در بند تھے، وہ کس نے کھولے؟ دیکھیے، دو بیت از پیر رومی یاز جامی، دو بیت ہیں، دو اشعار پیر رومی کے یا حضرت عبد الرحمن جامی کے۔ بس مطلب یہ ہے کہ رومی اور جامی کی جو شاعری ہے وہ شاعری ایسی نہیں ہے جو ہمارے مشاعروں میں چلتی رہتی ہے، دوسری شاعری ہے وہ۔ تو اس شاعری نے، رومی اور جامی جیسی شعراء کی شاعری نے علامتی طور پہ استعمال کیے ہیں، عراقی ہیں، ایک حد تک حافظ بھی ہیں، تو کافی شعراء ہیں، خسرو ہیں۔ تو فارسی شعراء میں انہوں نے ایک انتخاباً دو کا انتخاب کیا، اور جو وہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ جامی کی جو نعتیں ہیں اور جامی کی جو شاعری ہے ایسی شاعری نہیں ہے۔ دو بیت از پیر رومی یاز جامی، سچ تو یہ ہے کہ اب یہ رومی اور جامی کے درس ہی ختم ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں تھوڑے بہت ہوتے رہے ہیں، درس جامی ہوا کیا، درس رومی ہوتا رہا، اب تو نہیں ہے، میدان صاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر، میری نظر کے سامنے جو سارے دروازے بند تھے وہ کس نے کھولے؟ کہ رومی کی شاعری نے اور جامی کی شاعری نے۔ دو بیت کہا ہے، نے پورا پڑھنے کی ضرورت، تھوڑا بہت بھی آپ پڑھیں تو آپ پر دروازے کھلتے جائیں گے، پھر آپ پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پڑھتے چل جائیں گے، ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، بار بار پڑھیں گے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ کوئی کام نہیں آتا۔ کیا حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا؟ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا؟ حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ تو ایک ایسا حرف تمنا ہے جو صاف روبرو کھلا واضح کر کے منقح نہیں کیا جا سکتا، اشارے میں کہہ دیتا ہے۔ حافظ نے کہا
کردم اشارت و مقرر نمی کنم تلقین درس اہل نظر یک اشارت است. اہل نظر کی تلقین ایک اشارت ہے، ایک اشارہ ہے بس. کردم اشارت و مقرر نمی کنم، میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے، بار بار نہیں کروں گا. جس کو کیچ کرنا ہے، جس کو گرفت میں لینا ہے لے لے. تو وہی کہتے ہیں دو بیت برویم بستہ درہارا شاید دو بیت اسپیر رومی یا جامی. اب جب انہوں نے یہ سارے علوم شرق و غرب پڑھ لیے، پیر رومی سے قلب فیض کیا، جامی سے کیا، جامی کیا بے پناہ شاعری ہے، کیا ان کی نعتیں ہیں، کیا ان کی غزلیں ہیں. اس کے بعد جب یہ سب پی چکے، ان علوم کو قطع حقیقت پی چکے، تو کہتے ہیں بیا اب آ میرے پاس، زمن بگیر مجھ سے لے لے، اون دیر سالہ وہ پرانی شراب. اب رومی تو 700-800 سال پرانے ہیں، جامی بھی ہیں، ان کی جو شراب ہے وہ کئی سو سال پرانی ہے. کہتے ہیں شراب جتنی پرانی ہوتی ہے پختہ ہوتی ہے. اسی رائے سے بھی کہا ہے بگیر ازمن، بگیر بیا بگیر ازمن ان دیر سالہ وہ پرانی شراب کہ بخشد روح با خاک پیالہ. تو جب وہ پیالے میں ڈالی جاتی ہے تو پیالے میں روح یا جان آ جاتی ہے کہ بخشد روح با خاک پیالہ، کہ پیالے میں اس کی جان آ جاتی ہے. وہ ایک ایسی شراب ہے رومی کی، جامی کی، اور ہمارے بہت سے شعراء ہیں ایسی ہیں ان کی کہ پیالے میں پڑے تو پیالہ ناچنے لگے کہ بخشد روح با خاک پیالہ، کہ خاک پیالے میں جان پڑ جائے. پھر کہتے ہیں اور آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں اگر آبش دہیت شیشے من، اگر اس کو پانی دیں، آبش یعنی اس کا پانی جس پیالے میں ڈالی گئی ہے دیر سالہ مے، دیر سالہ پرانی مے جو پیالے میں ڈالی گئی ہے، اگر آبش دہیت شیشے من، اگر اس کا پانی میرے شیشے میں ڈالیں تو کہتے ہیں قد آدم برویت شاخ لالا. شاخ لالا جو اتنا سا ہوتا ہے قد آدم کے برابر اونچا ہو جائے. قد آدم برویت شاخ لالا، یعنی شاخ لالا میں بھی، لالے میں بھی، لالے کی شاخ میں بھی، درخت نہیں کریں شاخ لالا، ایک شاخ بھی اس کی جو ہے بلند و بالا ہو جائے. بیاز من بگیرم دیر سالہ، کہ بخشد روح با خاک پیالہ، اگر آبش دہی از شیشے من، قد آدم برویت شاخ. آبش اس کو آپ دیں، یعنی کس کو؟ شاخ لالا کو. شاخ لالا کو اگر میرے شیشے سے جس کے میں دیر سالہ میرے پاس جو ہے، تو قد آدم یعنی اس میں اتنی بلندی، اتنی حیات، اتنی رونق افروزی آ جائے. اب کہتے ہیں جلال ہے. دیکھیے اقبال کے کلام میں جلال زیادہ ہے، جمال نہیں. اس میں بھی جلال کا اظہار ہے. کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہی دیرینہ پرانا چنگ ہے. چنگ جو ایک ساز ہوتا ہے، وہی پرانا میرے ہاتھ میں چنگ ہے. پرانے پہ ہی زور دیتے ہیں وہ ہمیشہ. وہ کہتے ہیں بدست من ہمن دیرینہ چنگ، میرے ہاتھ میں وہی پرانا چنگ ہے. درونش نالہائے رنگ رنگس، اس کے اندر جو نالے ہیں
وہ رنگ رنگ کے نالے ہیں، رنگین نالے ہیں، رنگ برنگے نالے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جو چنگ ہے جس کو میں بجاتا ہوں تو اس میں سے ایک ہی نہیں نکلے گا، رنگ رنگ کے نالے نکلیں گے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں ولی لیکن بنوا زمش با ناخن شیر، اس کو بجانے کے لیے ناخن شیر درکار ہے۔ جیسے معمولی آپ اس سے اگر کریں گے تو نہیں، وہ نعرہ نہیں نکلے گا۔ ولی بنوا زمش از ناخن شیر، لیکن میں شیر کے ناخن سے اس کو نوازتا ہوں کہ اورا تار از رگھائے سنگست، کہ میرا جو چنگ ہے اس کے جو تار ہیں وہ رگھائے سنگ سے ہیں، ایسے تار نہیں ہیں معمولی قسم کے۔ غالب نے کہا دیکھیے رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو وہ اگر شرار ہوتا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے رگھائے سنگ ہیں، وہی ہے جس کو غالب نے کہا کہ وہ ہے رگھائے سنگ۔ اس کے لیے ناخن شیر درکار ہے، نرم و نازک نہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالو ہیں قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ تناسانی پہ نہیں جاتے ہو، قالین ایرانی قالین پہ نہیں بولتے ہو، افرنگی صوفیوں پہ نہیں جان دیتے۔ سارے تارے رگ سنگ درکار ہے۔ ذرا باریک باتیں ہیں۔ اب اس کے بعد پرویزان عصر حاضر سے مخاطب ہیں، یہ جو ہمارے سمجھیے جو حکمراں ہیں۔ دیکھیے آج کل ہم اپنے حکمرانوں سے تھینکس ٹو میڈیا ہم اپنے حکمرانوں کے خوب رگوں سے واقف ہو گئے ہیں۔ یہ ہے کہ میڈیا بالوں کی ڈفلی بجاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہم واقف ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عصر حاضر کے جو پرویز ہیں، حکمراں ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ بگو ازمند پرویزان این عصر، اس زمانے کے جو پرویز ہیں، جو حکمراں ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ نہ فرہادم کے گیرم تیشا در دست، میں پرویز کہہ کے فرہاد لایا۔ دیکھیے آپ، ایک عجیب غالب کے پاس ایسی، اقبال کے پاس ایسی رعایتیں ہیں کہ آپ پہلے نظر میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں پرویز کہہ رہا ہے، یہاں فرہاد کہہ رہا ہے۔ معلوم ہے نا ہم کو فرہاد اور پرویز کا قصہ۔ تو کہتا ہے کہ ان پرویزوں سے ہمارے زمانے کے کہہ دو کہ میں کوئی فرہاد نہیں ہوں۔ نہ فرہادم کہ گیرم ٹیشا در دست، کہ ہاتھ میں ٹیشا اٹھائے ہوئے۔ پھر کیا ہے؟ کہتا ہے زخاری کو خلد در سینے من، وہ کانٹا جو میرے سینے میں خلد یعنی خلش پیدا کر رہا ہے، جو سینے میں خلش پیدا کر رہا ہے، خلد، وہ اس کی طاقت دیکھیے آپ، جو میرے سینے میں خلش پیدا کر رہا ہے، میرے سینے میں چبھ رہا ہے۔ اس کانٹے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کتنی اوپر جا کے بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے دل صد بے ستون را می تواں خست، 100 بے ستونوں کو، بے ستون کے سینے کو، دل کو
کاٹا جا سکتا ہے. تو بے سنوں کا قصہ ہے پورا آ گیا. دیکھیے آپ شیریں کے لیے وہ فرحاد عشق میں گرفتار تھا, وہ اس نے جا کے اس سے کہا گیا وہ تو سب آخر میں نہر نکالو دودھ کی. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں ایسا کانٹا کی خلش ہے کہ جو 100 بے ستونوں کو بھی کاٹ سکتا ہے. میں کوئی فراد نہیں ہوں کہ تیشہ دردر بیٹھا رہوں. میرے سینے میں وہ خار ہے, میرے سینے میں جو خلش پیدا کر رہا ہے, خلیدن یعنی چبھنا, وہ دل صد بے ستورا میتواں خست, جو 100 بے ستونوں کو کاٹ کے رکھ سکتا ہے. یہ میں ایسا فرحاد ہوں. وہ فرحاد نہیں ہوں جو ایک ہیری ویری کے لیے جان دینے تیار ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایک فقیر ہوں, میرا جو ساز و ساما ہے وہ ایک نگاہ ہے بس. نگاہ کی بہت اہمیت ہے اقبال کے پاس, نظر اور نگاہ. تو وہ کہتے ہیں کئی جگہ کہا ہے نظر کے بارے میں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو نظر ہے. اب نظر اہل نظر اب ہیں کہاں جن سے آپ استفادہ کر سکیں. تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میرا جو سرمایہ ہے, میرا جو ساز و سامان ہے, میں ایک فقیر آدمی ہوں, میرا ساز و سامان اگر ہے تو صرف نگاہ ہے. کیا ہے اس نگاہ کی خوبی؟ اس نگاہ کی خوبی یہ ہے بچشمم کوہ یاراں برگ کاہشت. میری نظر میں یاروں کا, دوستوں کا, ہمارے ساتھیوں کا جو کوہ ہے وہ ایک برگ کاہ کے برابر ہے, گھاس کی پتی کے برابر ہے. اگرچہ میں فقیر ہوں اور میرا ساز و سامان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے صرف سوائے ایک نگاہ کے. اب یہ نگاہ پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو چنانچہ اسی کے فیض سے میری آنکھ میں یاروں کا جو کوہ ہے, پہاڑ ہے, وہ ایک گھاس کی پتی کے برابر ہے. جو بھی پہاڑ ہے, ان کی فکر کا, ان کے علم کا, جو بھی پہاڑ ہے یاروں کا, وہ میرے پاس ایک برگ کاہ ہے, برگ کاہ کے برابر ہے. کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے, دولت کا بھی ہو سکتا ہے, علم کا ہو سکتا ہے, علم کا غرہ ہو سکتا ہے جی, اور جناب زہد کا ہوتا ہے. غرور زہد کے بارے میں تو بہت اچھا لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے. انہوں نے کہا کہ سب سے خراب غرور جو ہے غرور علم ہے. غرور حسن بھی ہوتا ہے اور سب ہوتا ہے, مگر سب سے خراب غرور علم ہے. بعض لوگ 2-4 لفظ پڑھ کے بڑے غرور میں آ رہتے ہیں, سب کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ, بس برگ کا وہ کہہ دے رہا ہے کہ کوہ یاراں کہہ دیا بس. کردم اشارتی ہو مکرر نمی گنم, حافظ نے جو کہا میں ایک اشارہ کرتا ہوں اور دوبارہ نہیں کرتا صاحب, بس سمجھنا ہے سمجھ لیجیے. کوہ یاراں کہہ دیا. اب یاروں میں سب آ گئے, پیر فقیر سب آ گئے. کیا ہے کہا ہے دیکھیے, پیر و فقیر بندہ ہے کوچ اگر دبھی, خواجہ بلند بام ابھی, نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. نقش گرے ازل اللہ میں ایسے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, بندہ ہے کوچ اگر دبھی, خواجہ بلند بام ابھی, نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. خلق خدا کی طاق میں شاہ و فقیر و میر و پیر یہی ہیں.
کوہ یاراں وہی ہیں، شاہ و فقیر و میر و پیر ہیں۔ خلق خدا کی طاق میں شاہ و فقیر و میر و پیر صاحب، فقیر بھی ہے تو طاق میں ہے خلق خدا کی۔ ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ جو پیرانے کعبے کی طرح کیا ہے، کعبے کے برہمن پوچھتے ہیں، کعبے کے برہمن، کعبے کے برہمن کی ترکیب بنائیے صاحب، مانند بتاں پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن۔ یہ وہی ہے کوہ یاراں، اس میں کوہ یاراں کعبے کے برہمن بھی آ گئے، پیر فقیر شاہ سب آ گئے، سب خلق خدا کو لوٹنے میں لگے ہوئے۔ فقیرم ساز و سامانم نگاہیست بچشمم کوہ یاراں برگ کاہیست۔ ایک گھاس کی پتی کے برابر ہے ان کا کوہ۔ زمن گیرین، مجھ سے یہ بات نوٹ کر لے، سن لے کہ زاغ دخمہ بہتر، قبرستان کا دخمہ کہتے ہیں پارسیوں کے قبرستان کو۔ پارسیوں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ پارسی یہاں تھا ایبٹس پہ ایک، اب بھیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوا ہے شاید، ہاں تلک روڈ پہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، مردے کو لے آ کے اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب زبردست چیلوں اور کبوں کی دعوت ہوتی ہے، وہ ٹکڑے 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 کر کے نوچ دیتے ہیں، تو ہڈیاں نیچے، جال رہتی ہے اس پہ ایسی بنی ہوئی ہے، تو اس میں سے ہڈیاں نیچے گر جاتی ہیں، ان ہڈیوں کو وہ لوگ دفن کر دیتے ہیں شاید، تو دخمہ کہلاتا ہے وہ۔ ہاں یہاں ہے کہ پارسیوں کا جو مرگھٹ ہوتا ہے، وہاں کا جو کبا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے مثال لے رہے ہیں، دیکھیے آپ، زمنگینی کے زاغ دخمہ بہتر، کس سے بہتر ہے؟ اوزن بازی کے دست آموز شاہیست، اس شاہین سے یا اس باز سے جو سدایا ہوا ہے شاہوں کا، شاہوں کا سدایا ہوا اگر شاہین بھی ہے، اگر باز بھی ہے، تو اسے تو زاغ دخمہ بہتر ہے۔ پارسیوں کے قبرستان کا وہ کبا ہزار درجہ بہتر ہے جو نوچ نوچ کے مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے جاتے، کتنا تلخ اور کتنا سخت کہا ہے۔ میں تو فقیر آدمی ہوں، میرا جو ہے سرمایہ صرف ایک نگاہ ہے۔ نگاہ تو بڑی چیز ہوتی ہے۔ نگاہ یقین کی دولت کے لیے ہوتی ہے نا؟ ابھی وقت یا ہو گیا؟ نگاہ کہا نا اس نے کہ دولت جو ہوتی ہے نگاہ کی، کیا ہے، برناؤ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، لوٹ لیتی ہے۔ برنا مانے جوان، پیر یعنی بوڑھا، اقبال کا ڈکشنری الگ ہے۔ برنا و پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، لاکھوں لوگ تو کام نہیں آتے نا بھائی۔ جیسے کسی نے کہا، دیکھیے کام آتے نہیں تماشائی، ایک ساتھی ہو اور اپنا ہو، کام آتے نہیں تماشائی، ایک ساتھی ہو اور اپنا ہو۔ تماشائی کام نہیں آتے، تو کہتا ہے کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، اس کے اندر ایسی آگ ہوتی ہے جو جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو پھونک دیتی ہے۔ لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین، ایک بھی اگر صاحب یقین ہے تو کافی ہے۔ یہ خلق خدا کی گھات میں شاہ و فقیر، خوب کہا ہے صاحب، خلق خدا کی گھات میں شاہ و فقیر و میر و پیر، بندہ ہے کوچہ گرد بھی، خواجہ بلند بام بھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ناتمام بھی۔ بالی جبریل بھی بڑی مارکی کی چیز ہے، میں نے کہا ہے کئی بار،
سرور صاحب نے، ہمارے عالم سرور نے لکھا ایک جگہ کہ مجھے بال جبریل دے دی جائے تو کافی ہے، ایک تنہا جزیرے میں مجھے قید کر دیا جائے تو اب میرے لیے میں بال جبریل میں گزارا کر لوں گا. کیا ہو فقیر و میر و پیر، بندہ ہے کوچہ گرد بھی، خواجہ بلند بام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش نا تمام. نقش گرے ازل کہہ رہا ہے، لامیان ہی کہہ رہا ہے، نقش گرے ازل تیرا. شاعری کو برقرار رکھتا ہے اقبال ہر جگہ. شاعری کے دامن سے، اشارے سے، علامت سے، کنائے سے دامن نہیں کھینچتا، برابر اپنے اشاریت سے، اپنی استعارے سے، اپنی علامت سے پیش کرتا ہے. ورنہ پھر ایک مسجد کے ملا میں اور اس میں ایک شاعر میں کیا فرق رہے گا؟ ملا میں اور کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. تو صوفیوں ملاؤں کو تو اتنا اس نے لیا ہے، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، دامن کا ایک کونا بھی چاک نہیں. میرے جنون کی ان کو کیا خبر کہ میں نے سارے گریبان اپنے چاک کر دیے. زمن گیری کے زاغے دخماں بہتر، ازن بازی کے دست آموز شاہیست. اس بات سے، اس شاہین سے جو دست آموز ہے، یعنی سدھایا ہوا ہے، بادشاہوں کا سدھایا ہوا جو باز ہے، اس سے وہ زاغے دخمہ ہزار درجہ اچھا ہے جو مرے مردہ آدمی کے گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے. میرے خیال میں آپ چکا ہاں آج کچھ ہاں ایک ربائی ہم اور پڑھ سکتے ہیں. درے دل را بروئے کس نہ بستم، میں نے اپنے دل کا دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں کیا. درے دل را بروئے کس، کسی شخص کے اوپر میں نے اپنا دل کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. ناز خیشاں ناز یاراں گسستم، نہ میں اپنے رشتہ داروں سے اور نہ اپنے دوستوں سے میں نے کنارہ کشی اختیار کی ہے. میں ایسا نہیں ہے کہ ایک گوشہ گیر آدمی ہوں، سب سے دور، تنہائی پسند، ایسا نہیں ہے. تو سب سے گل مل کے ہوں. اب ایسے اس قسم کی باتوں سے گمان گزر سکتا ہے. کہتا ہے کہ نہ درے دل را بروئے کس نہ بستم، میں نے دل کا دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں کیا. ناز خیشاں ناز یاراں گسستم، یعنی میں نہ اپنوں سے نہ دوستوں سے کنارہ کش ہوا. گسستم دوری اختیار کی. البتہ میں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ میں نے اپنے سینے میں اپنا نشیمن بنا لیا ہے. نشیمن ساختم در سینہ خیش. یہ تو میں کسی سے کنارہ کش نہیں ہوا ہوں، سب میں گھلتا ملتا ہوں. تو کے در قافلئی، ایک جگہ کہا ہے پہ مشرق میں، تو کے در قافلئی بے ہمہ شو با ہمہ رہو. بے ہمہ شو یعنی اپنے سینے میں نشیمن کر، بے ہمہ ہر ایک سے دور ہو رہا ہے، بے ہمہ شو با ہمہ رہو. لیکن جب آپ اپنی سماجی زندگی میں ہیں تو با ہمہ ہو جائیں. تو کمال یہ ہے کہ بے ہمہ رہیں اور با ہمہ جائیں. بس بے ہمہ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اس ہندو وہ فلسفے میں ہے، جا کے ہمالیہ کے دامن میں بیٹھتے ہیں. کسی اور نے کہا کہ نہ جوگی یم کے خوکنم برگ کو کنار ہا. کہانی کہتا ہے میں جوگی نہیں ہوں کہ کوکنار کے بتی سے جو ہے خو کر لوں، اپنا ڈال لوں.
برگ کوکنار نشے کی ہوتی ہے وہ نہ جوگیم کے خوکنم برگ کوکنار میں کوئی جوگی تو نہیں ہوں کہ جا کے غاروں میں بیٹھ جاؤں نہیں ناز خیشاں ناز یاراں گسستم نشیمن ساختم البتہ وہ جو کہا دیکھیے اور ایک جگہ شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ شاخ گل پر چہک آپ اپنی پوری سماجی زندگی میں سماجی ذمہ داریوں کو پورا کریں الگ تھلگ نہ رہیں الگ بن تھلگ الگ بن سلگ کرتے نہیں ویسا نہ رہیں آپ سب کے ساتھ گھل مل کے رہیں لیکن نشیمن تو اپنے سینے میں بنائیں کر اپنی خودی میں آشیانہ شاخ گل پر چہک ولیکن کر اپنی خودی میں آشیانہ تو کہتا ہے نشیمن ساختم در سینہ خویش تہے این چرخ گرداں خوش نشستم یہ جو چرخ گرداں ہیں جو گردوں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اپنا دن سے رات ہو رہی ہے رات سے دن ہو رہا ہے سارے ہنگامے برپا ہیں مگر میں خوش نشستم میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں یہاں کیونکہ اگرچہ میں یا خیشوں یاراں سے دوری اختیار نہیں کی اور اس چرخ گرداں کی سارے ظلم و ستم جو ہو رہے ہیں سب سے گزر رہا ہوں میں بھی لیکن خوش نشستم استہے گرداں میں کیوں کیونکہ نشیمن ساختم در سینہ خویش کیونکہ میں اپنے سینے میں اپنا نشیمن میں نے بنا رکھا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہے ہیں 4 مصریں صاحب ایک سمندر کا معنی ہے اس میں مبارک اللہ مبارک کرے ہاں ماشاء اللہ